لیکن آج جس دفتر میں ہم بیٹھے ہیں اس کے پڑوس میں جو دفتر ہے، اس کے اس طرف جو دفتر ہے، ڈپٹی کمشنر کے آفس میں بیٹھا ہوں، اس کے ساتھ ڈی پی او کا آفس ہے، پیچھے ڈی آئی جی کا ہے، اس کے آگے کمشنر کا ہے، یہ سارے دفتر ہمارے خلاف استعمال ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کا تعلق کس کس جماعت سے ہے، کیونکہ غربت جماعت کی تفریق کو نہیں جانتی۔ غریب نہ پی ٹی آئی ہے، غریب نہ اے این پی ہے، غریب نہ مسلم لیگ ہے، غریب غریب ہے اور پاکستانی ہے، اور حق آپ کا ہے۔ اس دفتر کی روشنیاں، یہ میز، یہ ڈپٹی کمشنر صاحب کی کرسی، اے ڈی سی صاحب کا عہدہ، میری امینشپ، یہ ایم پی صاحبان کا عہدہ، یہ آپ کی امانت ہے جناب۔ آج اگر آپ کو یہاں صوبائی وزیر اعلیٰ جناب علی امین خان گنڈا پور عمران خان کے حکم پہ ہماری ڈپٹی کمشنر آفس کے تعاون سے آپ کو کوئی ہیلپ کر رہا ہے تو یہ آپ پہ احسان نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ جو آپ کو مل رہا ہے زیادہ ملنا چاہیے تھا، جس طرح عبدالسلام افریدی صاحب نے گفتگو کی اور ہمارے ایڈوکیٹ احتشام صاحب جو ایم پی ہیں انہوں نے بھی بات کی، اور اے ڈی سی صاحب بھی زیادہ ملنے چاہیے۔ انشاءاللہ اس کو ہم مزید بڑھائیں گے، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب تک ہم موجود ہیں ہم کوشش کریں گے۔ ہمیں اس میں تعاون چاہیے ہوگا اپنے انتظامیہ کا۔ میں آپ کو دوش نہیں دیتا، ہو سکتا ہے آپ کی کوئی مجبوریاں ہوں 9 مئی کے بعد، لیکن جب تک ہماری حکومت ہے میری آپ سے درخواست التجا ہے کہ ان دفاتر کو، ان جگہوں کو عوام کے مفاد میں زیادہ استعمال کیجیے۔ یہاں غریب آدمی کو آتے ہوئے یہ نہ لگے کہ وہ کسی سرکار کے پاس آ رہا ہے، سرکار نہیں، وہ اپنے گھر میں آ رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا دفتر اور ڈپٹی کمشنر کا آفس، عوام کو اس میں اپنائیت محسوس ہونی چاہیے۔ ہمیں بے شک آج نہ ملے، ہمیں پروٹوکول نہیں چاہیے، آج بھی ڈپٹی کمشنر صاحب نہیں ہے، ہوتے تو اچھا ہوتا، لیکن ہمیں یہ شکایت نہ ملے۔ میں ڈپٹی کمشنر آفس میں یہ عرض کر رہا ہوں، اے ڈی سی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے قابل احترام ہے، ہمیں یہ شکایت نہ ملے کہ ڈی سی صاحب کے آفس میں یا ڈی پی او کے آفس میں یا ڈپٹی کمشنر کے آفس میں جب تک تحریک انصاف کی حکومت ہے کسی جگہ کسی شخص کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہے، اس کے گندے کپڑوں کی وجہ سے یا اس کی کمزور مالی پوزیشن کی وجہ سے اس کو تحقیر کا نشانہ بنایا گیا، یہ بات ہوگی پھر ہماری ناراضگی ہوگی۔ بے شک مجھے آپ گھنٹہ انتظار کرائیں، میرے سے نہ ملیں، لیکن میرے حلقے کے عوام کا خیال، یہ مردان ہمارا ہم سب کا ہے، یہ ہمارا ہم سب کا ہے، اس کو ہم نے مثالی ضلع بنانا ہے۔ علی امین خان پورے صوبے کو مثالی بنائے گا۔ میری اس سے بات ہوئی جب وزیر اعلیٰ نہیں بنا تھا، گفتگو ہوئی، وزیر اعلیٰ صاحب نے مجھے کہا کہ یار میں چاہتا ہوں میرا صوبہ پورے پاکستان کا سب سے بہترین ترقی میں بہترین صوبہ نظر آئے۔ میں اپنے ایم پی صاحبان یہاں بیٹھے ہیں، کچھ ہمارے ایم پی صاحبان اور بھی ہیں، ہمارے سابق کا وزیر عاطف خان صاحب ہیں۔ میں ضلع انتظامیہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ محنت کیجئے، آپ نئی نئی چیزوں پہ کام کیجئے، آپ کو صوبائی حکومت سے جو سپورٹ چاہیے وہ ہم آپ کو لے کے دیں گے انشاءاللہ۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جب تک یہاں ہماری حکومت ہے ہم کوشش کریں کہ ضلع مردان کو چند چیزوں میں، ویسے تو سب چیزوں میں لیکن چند چیزوں میں ہم اس پہ بہت کام کریں، کیونکہ ڈی سی آفس ہے، یہاں سے سارا ضلع انتظامیہ کنٹرول ہوتی ہے۔ یہی بات میں ڈپٹی کمشنر اپنا ڈی آئی جی اور ڈی پی او صاحب کے ساتھ بھی جب ہماری کوئی کھلی کچہری یا کوئی ہوگا تو وہاں بھی یہ بات کروں گا۔ ہیلتھ میں اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے آفیسز میں، پولیس کے دفاتر میں، ایجوکیشن میں ہمیں لوگوں کو سہولت دینی ہے۔ غریب آدمی سرکاری اسپتال جاتا ہے، وہ سرکاری اسکول میں اس کے بچے پڑھتے ہیں یا ان دفاتر میں ان کے کام پڑھتے ہیں، تو ہم ان کو فیسیلیٹیشن بہتر انداز میں دیں، ان کو فرق محسوس ہو کہ اب تحریک انصاف کی حکومت ہے، ہمیں یہاں پر انصاف ملے گا۔ میں تمام جتنے ہمارے دوست آئے ہیں، آپ کا جس بھی جماعت سے تعلق ہے، مجھے یقین ہے میں تو ایک بھی اس میں بندہ منتخب نہیں کیا رہا کہ میرے ساتھ 5 ایم پی ہیں میرے حلقے میں، لیکن میری یہ توقع ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے آفس نے، ہمارے ایم پی صاحبان نے اس میں انشاءاللہ بھرپور کوشش کی ہوگی کہ میرٹ پہ کام ہو، انشاءاللہ میرٹ پہ ہوگا۔ کسی بھی معاملے میں مردان میں کوئی بھی ایشو ہو، آپ ہمارے ایم پی صاحبان مجھے ہم سے رابطہ کیجئے، ہمارے ایم پیز موجود ہیں، میں موجود ہوں۔ کچھ عرصہ تھوڑا سا آپ سے دور رہے کیونکہ الیکشن ہو گئے، الیکشن کے بعد ہمارا اوتھ ٹیکنگ تھی، پھر اس میں سینٹ کا الیکشن آ گیا، پھر وزیر اعظم کا الیکشن آ گیا، فارم 47 والا گیا، اس میں بہت سی چیزیں آئیں۔ اب وہ الیکشن بھی ہو گئے، عید بھی انشاءاللہ اللہ کرے گا کل پرسوں جب بھی چاند نظر آتا ہے، ہم تو ایسے نظر نہ بھی آئے تو کچھ لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی ہیں ادھر انشاءاللہ۔ تو میں آخر میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں بالخصوص وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈا پور کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے ایم پی صاحبان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور اے ڈی سی صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب کے آفس اور آپ کے اسٹاف کا بھی شکریہ کہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں ہمارے دوستوں کا خیال رکھا ہے، ان کو ایک اچھے کمرے میں آپ نے بہترین طریقے سے آپ نے ان کو یہاں پہ ایڈریس کیا ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب یہ جو بڑے بڑے دفاتر ہیں یہاں جب عام آدمی کو عزت ملتی ہے۔ یقین کریں عمران خان کی جنگ اور کوئی ہے ہی نہیں، عمران خان کی جنگ عام آدمی کو وی آئی پی بنانے کی جنگ ہے، عام آدمی کو اس کا حق ملے۔ وہ جو جیل میں بیٹھا ہے وہ آپ کے لیے بیٹھا ہے، تو آج ایک آنکھ کا اشارہ کرے سب کچھ اس کے سامنے ہوگا، وزیر اعظم کی کرسی اس کے پیروں کے نیچے ہوگی، وہ اس لیے کھڑا ہے
کہ وہ ان طاقتوں کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہتا جو آج فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں. وہ ان کی کچھار میں گھس کے، اردو میں اس لیے کہہ رہا ہوں پورا پاکستان اس کو سنے، ان کی کچھار میں گھس کے امریکہ میں گھس کے وہاں حرمت رسول کی جنگ لڑتا رہا، وہ مسلمانوں کی جنگ لڑتا رہا، ختم نبوت کی جنگ لڑتا رہا، اور اس وجہ سے آج وہ زندان میں ہے. تو یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے. ہمیشہ ہر دور کے ٹیپو سلطان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تکالیف کا سامنا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم مل کے اس پاکستان کو بہتر کریں گے. جہاں جہاں ریلیف کی بات ہوگی، جہاں انصاف کی بات ہوگی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں علی محمد عاطف خان، عبدالسلام، احتشام، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ہم کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ سامنے پی ٹی آئی کا یا کسی اور کا، جس کا حق ہوگا اس کو کیا جائے. آپ نے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ آسانیاں لے کے آئے اور ہمارے ملک کو اسلام کا ایک نمونہ بنائے اور ہم سے وہ کام لے. رمضان کا مہینہ ہے، میں بھی آج آخری روزہ ہے، میری دعا یا اللہ امت مسلمہ برحم فرما. آمین. ہم نے کتنی افطاریاں کی ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں، اس طرح کے محبت والے دوستوں کے ساتھ، لیکن ہماری کچھ مائیں بہنیں وہاں پانی کی ایک بوند کو ترستی رہی غزہ میں، لیکن آواز نہیں اٹھی. تو امت مسلمہ سے آواز نہیں اٹھی. ملین مارچ اٹھے نیو یارک میں اور ویسٹرن کنٹریز میں، ملین مارچ ہوئے تو نئی اجازت تو پاکستان کے اسلام آباد میں فلسطین کے جھنڈے کو لہرانے پہ جو ہے وہ پابندی. یہ افسوس کی باتیں ہیں، اس کو انشاءاللہ ٹھیک کریں گے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین. پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ ابھی ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب بی ڈی سی صاحب اس پروگرام کو آگے چلائیں گے اور آپ کو آپ کے چیکس جو ہیں وہ عزت کے ساتھ دیے جائیں گے. ہم انشور کریں گے جس طرح آپ کو بی ڈی سی صاحب نے بتایا کہ چونکہ کل عید ہے یا پرسوں بینکس بند ہیں تو 3-4 دنوں میں ہفتے بعد انشاءاللہ اس میں پیسے آ جائیں گے. اگر کبھی کوئی ایشو ہو مطالعہ کہ ایم پی صاحب کو یا ڈپٹی کمشنر صاحب یا اے ڈی صاحب کے آفس میں آپ آ کے اگر خدا نخواستہ آپ کو آج چیک دیا جاتا ہے اور ہفتہ گزر رہا ہے، 10 دن گزر رہے ہیں اور 15 دن گزر رہے ہیں، اس میں پیسے نہیں آتے تو آپ ہمیں ہماری انفارمیشن میں لائیے. ہو سکتا ہے کچھ چیکس میں پیسے نہ آئے ہوں، کچھ میں آ جائیں، تو جس کو نہیں آئیں گے وہ آپ کو ملیں گے. یہ آپ کو بتا دیں آپ کو آپ کا چیک اس لیے دیا جا رہا ہے، کیش اماؤنٹ اس لیے نہیں دی جا رہی. کوئی یہ گلا نہ کرے کہ جناب ڈپٹی کمشنر آفس میں کسی نے 500 روپے لے لیے یا میرے تو جناب اتنے بنتے تھے اتنے لے لیے. تو چیک میں آپ کے نام کا جو جتنے بھی اماؤنٹ ہے سرکار کی طرف سے آئی ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا. آپ بینک میں چلے جائیں گے، وہاں بغیر کسی کو سفارش کی، کسی کو پیسے دیے آپ کو آپ کی اماؤنٹ ایگزیکٹ دی جائے گی. جب آپ پیسے لے رہے ہوں گے وہاں نہ ہمارے ایم پی صاحب ہوں گے، نہ میں ہوں گا، نہ اے ٹی سی صاحب ہوں گے، وہاں آپ ہوں گے اور بینک کے افسران ہوں گے. تو بیچ میں ہمارا بھی رابطہ اس میں کٹ گیا تاکہ یہ کام بالکل کرسٹل کلیئر ہو. کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہم آپ کو خیر پہنچانا چاہتے ہیں لیکن دوزخ کی قیمت پہ نہیں کہ ہم خدا نہ خواستہ کوئی آئے اور اس میں خود کرے اور اس کا الزام مجھ پہ یا میری لیڈرشپ پہ آئے، وہ ہمیں بالکل قابل قبول نہیں ہے. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں بطور تنبیہ کہ میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے حکم پہ جو یہ انیشیٹو آیا ہے اتنے کم وقت میں، یقین کیجیے سپورٹ پہ بھی نہیں ہے، مرکز سے کچھ بھی نہیں ہے، اس بندے نے پتہ نہیں کہاں سے یہ محنت کر کے آپ کو پیسے وہ جمع کر کے دے رہا ہے. وزیر اعلیٰ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی ڈپٹی کمشنر آفس سے کوشش کیجیے کہ اس کو جتنا ٹرانسپیرنٹ اور جتنا 100% میرٹ پہ آپ چلا سکیں اس کو چلائیں. بہت شکریہ. بسم اللہ.